حاجرہ ہوں، یہ مت کہنا فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ مولا پھر کیا کہیں؟ فرمایا جب معاملہ پوچھے تم کون ہو تو یہ کہنا ہم تمہارے شہزادے کی دائیاں بن کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر جانے لگی۔ رب نے فرمایا اکیلے نہیں جانا، مولا پھر کسے لے کے جائیں؟ جنت کے مہمان کو لے کر کے جاؤ، جنت کی حوروں کو لے کے جاؤ۔ مولا یہ کیا کریں گے؟ رب نے ارشاد فرمایا جنت کی حوریں نبی کے ناطے پڑھیں گی۔ مولا جنت کی حوریں تو نبی کے نغمات گائیں گی، نبی کے گیت گائیں گی، نبی کے گھر کو سجائیں گی۔ یہ غلمان کیا کریں گے؟ رب نے ارشاد فرمایا پورے مکے کو مہکائیں گے، پورے مکے میں خوشبو چھینکیں گے، پورے مکے میں نبی کی آمد کی خوشی میں جشن منائیں گے۔ اللہ اکبر میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ نورانی قافلہ آسمان سے اترا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرا گھر عورتوں سے بھر گیا، حسین و جمیل ہوتے ہیں، بڑی خوبصورت ہوتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ میں نے دیکھا ایسا کوئی نہیں تھا جیسے آنے والی ہے۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ کہ ہم نبی کی دائی بن کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیز دوستو، ادھر یہ جشن منایا جا رہا ہے، ادھر زمین عرض کرتی ہے پروردگار تمام ظلم میرے اوپر ہوتے ہیں، قتل میرے اوپر ہوتے ہیں، گناہ میرے اوپر ہوتے ہیں، پروردگار اپنے امن والا رسول، اپنا رحمت والا رسول میرے دامن پہ بھیج دے تاکہ مجھے سکون مل جائے، مجھے قرار مل جائے۔ اتنے میں آسمان عرض کرتا ہے پروردگار ایک بیت المعمور آسمان پر ہے، مولا سدرہ آسمان پر ہے، مولا عرش و کرسی آسمان پر ہے، سب پاک آسمان پر ہے، تیرا حبیب بھی پاک ہے، اپنا پاک حبیب میرے دامن میں بھیج دے تاکہ میری عظمتوں میں اور چار چاند لگ جائیں۔ جبریل امین عرض کی پروردگار زمین کہتی ہے میرے اوپر بھیج، آسمان کہتا ہے میرے اوپر بھیج، اے پروردگار اب کیا کرے گا؟ رب نے فرمایا زمین کو بھی خوشخبری سناؤ، آسمان کو بھی خوشخبری سناؤ۔ جبریل عرض کرتے ہیں پروردگار کیا نبی کو بھیجے گا؟ حبیب تو نازل فرما تو پیدا فرمائے گا؟ رب نے فرمایا نہیں، حبیب تو ایک ہی ہوگا۔ پھر آسمان کو کیسے راضی کرے گا؟ زمین کو کیسے راضی کرے گا؟ رب نے فرمایا جبریل زمین سے کہو اے زمین جشن ولادت تیرے سینے پر منایا جائے گا، اور آسمان سے کہو آسمان جشن معراج تیرے سینے پہ منایا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اب ان دونوں کا فیصلہ ہوا ہے۔ اتنے میں دن عرض کرتا ہے پروردگار میں نور والا ہوں، میں روز پروردگار اپنا نور والا نبی میرے دامن میں بھیج دے تاکہ میری تاریکی چھٹ جائے، میرا اندھیرا دور ہو جائے، لوگ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کی پروردگار اب کیا کرے گا؟ دن کہتا میرے دامن میں بھیج، رات کہتی ہے میرے دامن میں بھیج۔ رب نے ارشاد فرمایا جبریل دن کو بھی خوشخبری سناؤ، رات کو بھی خوشخبری سناؤ۔ مولا انہیں کیسے راضی کرے گا؟ رب نے فرمایا جبریل میرا حبیب کسی کو گرانے کسی کو اٹھانے نہیں آ رہا ہے، بلکہ میرا حبیب تو گرتوں کو سینے سے لگانے کے لیے آ رہا ہے۔ رات سے کہو رات تو جا رہی ہوگی، دن سے کہو دن تو آ رہا ہوگا، اور میرا حبیب اپنے روح انور سے پردہ ہٹا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امی جان ارشاد فرماتی ہیں کہ اتنے میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور شربت کا پیالہ ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں اور مجھ سے کہا آمنہ پی لو۔ میں نے کہا میں نے پیا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ فرماتی ہے میں نے پیا۔ جبریل نے کہا اور پیو، میں نے کہا میں نے اور پیا۔ فرماتی جبریل نے کہا اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر جبریل امین ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ چندن بھائی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا کسی ایرے گہرے نتھو گہرے کی سنت نہیں ہے، جبریل امین کی سنت ہے۔ جبریل امین ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور پھر عرض کرتے ہیں اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا رحمت للعالمین،
لیکن نبی نے ابھی رخ انور سے پردہ نہیں ہٹایا ہے، ابھی نبی تشریف نہیں لائے ہیں۔ جبریل امین بھی درس کرتے ہیں بسم اللہ اظہر یا سید المرسلین، بسم اللہ اظہر یا خاتم النبیین۔ اتنا کہنا تھا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا، جس نور کی روشنی میں نے مکے کی سرزمین پر بیٹھ کر کے شام کے محلات کو دیکھا، جس کی منظر کشی اعلیٰ حضرت امام عشق محمد فاضل بریلوی یوں فرماتے ہیں صبح میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر کے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا کے مہکنے چاہیے چلتا تھا اشاروں پر کھیلنا نور کا۔ اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی کہ ایک غزل برکت کا سینہ نور کا۔ میرے عزیز دوستو، نبی کی پیاری اپنی جان ارشاد فرماتی ہیں میرا بیٹا دنیا میں آیا تو آتے ہی نبی نے صدقہ کیا۔ کہاں سے مثال بناؤ گے؟ تم پیدا ہوتے ہو، میں پیدا ہوا، تم پیدا ہوئے ناپاکی کی حالت میں، میری بھی ماں ناپاک تھی، تمہاری بھی ماں ناپاک تھی، جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ بھی ناپاک تھی، لیکن مصطفیٰ پیدا ہوئے اللہ پر پاک ہیں، کیونکہ سجدہ کرنے کے لیے پاک کی شرط ہے۔ مصطفیٰ نے سجدہ کرنے کے بعد بتا دیا او لوگو میں بھی پاک ہوں، میری والدہ بھی پاک ہے، جس جگہ میری ولادت ہوئی ہے یہ جگہ بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، میں سجدہ کرتا ہوں تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، لیکن قربان جاؤ نبی کی آمد پر، قربان جاؤ نبی کے سجدے پر۔ نبی نے پیدا ہونے کے بعد جو سجدہ کیا تھا اس سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تھا، بلکہ رب سلیم پڑھا تھا، رب حبلی پڑھا تھا، رب نے رب حبلی امتی کی سجائیں لگائی تھی۔ اللہ اکبر میرے عزیز دوستو، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی لوگ پبلک کو خوش کرنے کے لیے ایسے واقعات سناتے ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ بولتا ہوگا۔ میں کہوں گا پیارے کسی دنیاوی کتاب کو نہ پڑھ، آپ قرآن کی تلاوت کر، سورہ مریم کی تلاوت کر، سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا جب اللہ کے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، عورتوں نے تانے مارے تھے مریم تو کنواری ہے، ابھی تیری شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آ گیا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیری دادی ایسی نہیں تھی، تیرا خاندان ایسا نہیں تھا، مریم تو نے یہ کیا کیا؟ رب کی بارگاہ میں اس کی پروردگار تو نے مجھے بچہ دے کے پھنسا دیا، دنیا تانے مار رہی ہے، میں آیتوں کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو۔ اللہ پر اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا اے مریم گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم بچہ دینا جانتے ہیں تو تہمتوں سے بچانا بھی جانتے ہیں، اگر یہ لوگ تانا مارے تو کہنا مجھ سے مت پوچھو، کسی بچے سے پوچھو، ابھی عیسیٰ چند دن کے ہیں، پالنے میں جھول رہے ہیں، لوگ آئے تھے تانا مارنے، لوگوں سے مریم نے کہا تھا مجھ سے نہ پوچھو، انہی سے پوچھو کہاں سے آئے ہیں، کیا یہ بچہ بولے گا کہ ہاں ہاں یہ بچہ بولے گا۔ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا تھا تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ لوگوں میری ماں پہ تہمت لگانے والوں میں غیر نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، سبحان اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیز دوستو غور کرو، جب عیسیٰ پالنے میں بول سکتے ہیں تو عیسیٰ کے نبی جن کے صدقے میں عیسیٰ کو نبوت ملی ہے وہ پیدا ہوتے سجدے میں سر رکھ کے کیوں سجدہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیوں رب حبلی کی امتی کی صدائیں نہیں لگا سکتے ہیں؟ عزیز دوستو اللہ اکبر، نبی کی شان بہت درجہ والا ہے، نبی کی شان پوچھنی ہے تو آؤ بریلی کی سرزمین پر چلتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں اے اعلیٰ حضرت آپ بتاؤ نبی کی شان کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا کلِ زیبا کہوں تجھے، یا رسول اللہ تیرے وصف و عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے،
آخر نظام ختم سخن کس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا مطلب ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جس دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت ہمیں میدان میلاد مصطفیٰ کی برکتیں عطا فرمائے، مولا کریم ہمیں میلاد مصطفیٰ کے برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمد رسول کے صدقے مولا ہم سب کو صحبت و سلام کا پابند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔